رمضان کے بعد ہماری زندگی، طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے بعد لوگوں کی کئی اقسام ہیں، کئی قسمیں ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں، جن میں دو بڑی قسمیں اہم ہیں، وہ سنیں۔ ایک وہ ہیں، آپ انہیں رمضان مبارک میں، یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، رمضان مبارک میں آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے پائیں گے۔ رات کو قیام کرنا، توبہ استغفار کرنا، یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو رمضان کے جانے کا افسوس کرتے ہیں۔ کیا رحمتیں تھیں، کیا رب کی برکتیں تھیں، کیا منادی کرنے والا منادی کرتا تھا، اے خیر کے کرنے والے جلدی کر، اے شر کے کرنے والے رک جا۔ دوزخ کی آگ سے اللہ لوگوں کو نجات دیتا تھا، رب کی رحمتیں برس رہی تھی، امن تھا، سکون تھا، روحانیت تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے جانے کا افسوس کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ کرنے والا عمل، اگرچہ وہ کم ہو، تھوڑا ہو، لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ اللہ کو عمل اچھا لگتا ہے جس میں انسان ثابت قدمی رکھے اور تھوڑا کرے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اللہ کا ہمیں پیدا کرنے کا؟ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتا چلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتی ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اشرف المخلوقات اس کو بنایا، فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو۔ کیا عبادت کے لیے فرشتے اللہ کی اور مخلوق نہیں ہیں؟ کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ آپ یہ اندازہ لگائیں، بیت المعمور میں ایک فرشتہ بیت المعمور میں سجدہ کرتا ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ، پھر ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لوگوں تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، رزق کی فکر نہیں کرنا۔ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی ہم نے رزق کا انتظام کیا، اور جب تم دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں میں تمہارے لیے دودھ کا بندوبست کر دیا۔ تم اور کچھ نہیں کھاتے اور کچھ پیتے نہیں، لیکن وہ دودھ تمہارے لیے خوراک ہوتی ہے۔ ہم تمہارے لیے انتظام کریں گے، لیکن تمہارا کام ہے تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور کب تک کریں؟ صرف رمضان میں عبادت کرنی ہے، رمضان میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، رمضان میں صدقہ خیرات کرنا ہے، رمضان میں تراویح پڑھنی ہے، رمضان میں قیام کرنا ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، رمضان میں توبہ استغفار کرنی ہے، رمضان میں رونا ہے، رمضان میں درس سننے ہیں۔ اس کے بعد نہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے اسی اللہ کی پہچان کروائی تھی جو صرف رمضان میں جس اللہ کی عبادت کی جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے جس اللہ کی پہچان کرائی تھی، اس اللہ نے اعلان کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی، امت کو بتا دو، اللہ نے جس اللہ کی پہچان کروائی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ رمضان میں نہیں، ہم نے برساتی کیڑا نہیں بننا،
جو برسات کے مہینے میں نکل آتا ہے اور 11 مہینے زمین کے اندر رہتا ہے. نہیں، جس اللہ نے کہا ہے رمضان کے روزے رکھو، اسی اللہ نے کہا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو، رات کی ساعتوں میں نماز پڑھو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی. اسی اللہ نے کہا